أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين وعلى آل محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وإذهاننا على دينك على طاعتك آمین. میرے محترم مقام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور آج کے بیان کا موضوع ہے حق اور باطل. اس کو یاد رکھیے، حق اور باطل یہ موضوع ہے آج کے بیان میں. تو تھوڑی سی اس پر تمیز باندھیں گے. جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں اس کا شعور نہیں، تم اس کی خبر نہیں رکھتے. اس آیت میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں اس کے اندر، اگر اس کے نقطے نکالے جائیں اور اس کو سمجھا جائے. تو سب سے پہلے اس آیت میں ایمان والوں کا تذکرہ کیا گیا. کس نے کیا؟ رب نے کیا. کیا کیا؟ اے ایمان والو، مدد چاہو. کس سے؟ صبر سے. اور کس سے؟ نماز سے. مدد کس چیز پر چاہنی ہے؟ مدد کس چیز پر چاہنی ہے بھائی؟ مدد حق پر چاہنی ہے. غیر حق تو شیطان مددگار بیٹھا ہوا ہے آپ کا. جب حق کی بات کرو گے تو مخالفت آئے گی، اور جب مخالفت آئے گی تو معاملات خراب ہوں گے، اور معاملات خراب ہوں گے تو انسان آزمائش میں پڑے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے مجھ پر، سارے ماشاءاللہ ایمان والے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، کون کہہ سکتا ہے کوئی ایمان والا نہیں ہے؟ اور وہ نشانیاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی.
اب کوئی کہے دل کی آنکھ سے دیکھو، تو پہلے تو ہم ظاہر کی آنکھ سے دیکھیں گے، بعد میں دل کی آنکھ سے دیکھیں گے، کیونکہ شریعت تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ اگر ہم سالک ہیں تو شریعت تو ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہاں میں اس سے کہانی سنانے کے لیے نہیں آیا، فقط میرا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ بنیادی اصلاح ہو، اور اسلام میں جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، چاہے وہ جنگ احد ہو، چاہے وہ جنگ بدر ہو، چاہے دیگر جنگیں ہوں، معرکہ کربلا ہو، یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور چاہے وہ اس لادی مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ رکھتی ہے اور اس بات کی پہچان دیتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ابھی حق اور باطل کہاں سے آ گئی؟ بات تو ہو رہی تھی صبر اور نماز کی۔ اصل میں صبر اور نماز کا تعلق اللہ سے ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو۔ اور اس میں صبر 2 بار آیا۔ نماز تو ہے خالصتاً اللہ کا ذکر ہے کہ نہیں ہے، اور صبر بھی در حقیقت اس کا ثمرہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور اللہ تمہارے ساتھ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم حق پر ڈٹ جاؤ، حق پر قائم ہو جاؤ۔ اگر حق پر قائم نہیں ہوئے، حق پر نہیں ڈٹے، تو پھر تم نے صبر سے کام نہیں لیا، اور نماز بھی تمہاری ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا۔ اللہ کے ساتھ ہونے کی یہ دونوں صورتیں جو اس سے پہلے بیان کی گئی اور اگلی آیت اس کی وضاحت ہے۔ اور اگر اس میں تمہاری جان چلی جائے جو ظاہری جان ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کے، کائنات کی تخلیق کے 6 ادوار ہیں، انسان کی زندگی کے 5 ادوار ہیں۔ مرتا نہیں ہے انسان، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے مر گیا، سارے اسٹیجز اس کی منتقلی کے ہیں، سارے اسٹیجز اس کی منتقلی کے ہیں، اور اس منتقلی کے بعد، لاسٹ منتقلی کے بعد اس کا اجر و ثواب ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا دیدار کی صورت ہے۔ لیکن یہ بات ہے ایمان والوں کے لیے، تو جب اس حق پر قائم ہوتے ہوئے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اور جو اس حق کی راہ میں اپنی جان دے دے، یعنی اللہ کی راہ میں، ان ساری چیزوں کا تعلق اللہ سے ہے۔ جتنی بھی ہمارے ساتھ معاملات ہیں، اگر صبر کریں گے، اگر مدد چاہیں گے یا اپنی جان دیں گے، ان سب چیزوں کا تعلق اللہ سے۔ یہ آیتیں کھول کے بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں ہرگز ہرگز مردہ شمار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا وہ مر گئے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اصل بات یہ ہے کہ تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، اس چیز کی خبر نہیں رکھتے، تو اس چیز کی خبر رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حسین جیسا ایمان چاہیے ہوگا اس کی خبر کے لیے، آدم جیسا ایمان چاہیے ہوگا، نوح جیسا ایمان چاہیے ہوگا، ابراہیم جیسا ایمان چاہیے ہوگا، موسیٰ جیسا ایمان چاہیے ہوگا، عیسیٰ جیسا ایمان چاہیے ہوگا، داؤد اور سلیمان جیسا ایمان چاہیے ہوگا، اور ان سب سے بڑھ کر سب کے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ایمان چاہیے، تب تو چیزیں اور باتیں سمجھ میں آئیں، ورنہ جیسی زندگی گزر رہی ہے اس سے اور تیزی سے گزر رہی ہے، اس سے اور زیادہ تیزی سے گزر جائے گی۔ یہ باتیں میری نوٹ کرنا، یہ بہت کام کی باتیں ہیں،
اور آگے جا کے انشاءاللہ اسی میں آپ کو واقعہ کربلا بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چاہ جائیے، لیکن تھوڑی سی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ واقعات بھی بتائیں، حالانکہ میرا مزاج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں پورا کربلا کا واقعہ موجود ہے، اگر آپ سمجھیں، پوری حسینیت موجود ہے اگر آپ سمجھیں، لیکن اگر نہیں سمجھیں تو پوری یزیدیت موجود ہے۔ حق اور ناحق دونوں کی بات کی نا، تو ظاہر ہے ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، تو حسینیت کی ضد یزیدیت ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ حسینیت کی ضد یزیدیت ہے۔ تو اب ہمیں غور کرنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمارے تمہارے اندر کی بات ہو رہی ہے، تمام بنی نوع انسانوں کی بات ہو رہی ہے، میں تو تمہارے اندر ہی ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقی للاعراف۔ یہ حدیث قدسی ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، اس مخلوق میں حسین بھی ہے اور یزید بھی ہے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں پڑھی ہے شروع میں، یہ سب انشاءاللہ اسی کے تحت آپ کو لا کے سمجھا دوں گا۔ تو کیا کہہ رہا ہے رب تعالیٰ؟ اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، اللہ فرماتا ہو، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہ ہو اور نماز میں اس کی تلاوت نہ کی جا سکے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان اور معرفت ہے۔ جس کو معرفت ہو گئی، جس کو پہچان ہو گئی، وہ حسین بن گیا، اور جس کو معرفت اور پہچان نہیں، وہ یزید بن گیا۔ جس کو پہچان ہوئی وہ آدم، جس نے پہچان سے ردانی کی وہ ابلیس، جس کو پہچان ہوئی وہ ابراہیم، جس نے پہچان سے انکار کیا وہ نمرود۔ یہ اپنی زندگی پر غور کرتے چلے جاؤ، یہ ایسا نہیں بتا رہا ہوں، اگر میں کھل کے کہہ دوں گا تو برا مانو گے، اس لیے میں کنایوں میں سمجھا رہا ہوں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سمجھ جاؤ، وقت ہے۔ جس کو پہچان وہ موسیٰ، جس نے پہچان سے انکار کیا وہ فرعون۔ جس کو پہچان ہوئی وہ عیسیٰ، جس نے مخالفت کی، سارے مخالفین پورا گروہ کے گروہ یہودیوں کا۔ جس کو پہچان ہوئی وہ محمد عربی، جس نے مخالفت کی وہ ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ جس کو پہچان ہوئی وہ حسین، جس کو سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی پہچان نہیں وہ یزید اور اس کے حواری۔ اب یہ پہچان رکھتے ہو؟ یہ پہچان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ بتاؤ، یا صرف نعرے کی حد تک بات ہے، یا کچھ نعرے سے بھی آگے بڑھی یہ بات ہے؟ بتاؤ مجھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، وہ اپنے پیاروں کو موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، کہتے ہیں نا اللہ اکبر، انہیں تکلیف دیتا ہے۔ وہ تکلیف کس لیے ہوتی ہے؟ کہ میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، اگر تم مجھے پہچان گئے
تو پھر تم صبر سے کام لو، ابھی جو آیت میں بتایا. اور اگر میری معرفت نہیں ہوئی تو صبر نہیں کرو گے. وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، انتظار کرواتا ہے، انتظار کرواتا ہے. مجلت پسند واقع ہوئے نا، انتظار کرواتا ہے. لیکن پھر ان کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ بناتا ہے، دریا میں راستہ بناتا ہے. ایسا ہوا کبھی؟ لیکن محرم کی 10 تاریخ کو اس دریا میں راستہ بن گیا، ایک کسا مارنے پر. لیکن وہ بہت ساری آزمائش کے بعد، بہت ساری آزمائش کے بعد، بہت ساری دقتوں کے بعد، بہت ساری پریشانیوں کے بعد وہ سمندر میں راستہ بن گیا. بنا تھا؟ ہاں بنا تھا. بولو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ راستہ نکالتا ہے اور انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ کر دیتا. اللہ اکبر. انہیں پاکیزہ ہم سفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کر دیتا ہے. دیکھو آج کس کس کا ذکر امر ہوا ہے، ذرا غور تو کرو. کس کس کا ذکر امر ہوا ہے؟ آج ہم شہادت نامہ منا رہے ہیں بیٹھ کے، تو کس کا ذکر امر ہوا ہے؟ حسین ابن علی کا، ان کے رفقا کا. اور باطل کو یوں بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ اور حق اور باطل کی پہچان کرو، ورنہ یزید کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اس وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. واقعہ کربلا کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے. آج اس کو لوگوں نے کھیل تماشا بنا کہ بتاؤ کیا حسین نے ہتھکڑیاں لگائی تھی لوگوں کو؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دراصل تقریر میں بار بار کہنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو یہ سمجھو ہر بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سامنے خیمے کیا حضرت امام حسین نے جلائے تھے؟ بتاؤ مجھے. یہ جلوس اس کے بعد آل بیت کی خواتین کو لے کر کس نے نکالا تھا؟ امام حسین اور ان کے رفقا نے نکالا تھا یا انہوں نے نکالا تھا جنہوں نے آپ کو شہید کیا؟ مجھے بتاؤ. یہ حسینیت نہیں ہے، یہ حسینیت نہیں ہے. اصل میں حق جانو گے، اسی لیے میں نے آج عنوان اس کا دیا ہے حق اور باطل. جب حق جان جاؤ گے تو باطل خود ہی الگ ہو جائے گا، اور اگر باطل پہچان جاؤ گے تو حق سمجھ میں آ جائے گا. لیکن افسوس کہ نہ ہم حق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ باطل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا ذکر امر کر دیتا ہے. کس نے کہا لاڈلے کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیفیں نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، بس اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو زیادہ محبوب ہوتا ہے. اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو زیادہ محبوب ہوتی ہے. بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آئی بات سمجھ؟ نہیں ہے آنی چاہیے بھائی، آسان سمجھ. تو جو زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کے حصے میں زیادہ تکالیف آتی ہیں. تو حسین زیادہ محبوب تھے. یہ ساری تکلیفیں ان کے حصے میں آ گئی جو میں نے قرآن کی آیت میں پڑھی ہیں، جو میں نے اس قرآن کی آیت میں پڑھی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے تمہیں کبھی خوف سے. کسی ایک کے حصے میں خوف آ گیا. والجوع، کسی ایک کے حصے میں بھوک آ گئی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، باقی سب کا مال سے اللہ کسی ایک کے حصے میں مال کا نقصان آ گیا.
والانفس، اور کبھی اس کے نفس سے، کسی ایک کو اس کے نفس سے آزما دیا گیا، جان سے، یعنی نفس سے مراد اس کی جان سے، والانفس والثمرات، اور کسی ایک کو نعمتوں کی کمی سے آزما لیا گیا۔ اس ایک ایک آزمائش پر اگر وہ ثابت قدم رہا تو اس کے لیے کیا پیغام آ رہا ہے رب کی طرف سے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ، اور خوشخبری دے دو مصیبت، اذا اصابتهم مصیبت، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی مشکل پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کہتے ہیں قالوا، کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہی تو حسینیت ہے۔ اگر اس دنیا میں رہنے کی تو جانا تو سب نے، پوری دنیا میں اتنے لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، 7 ارب 8 ارب جتنے بھی ہوں گے، موت کا کوئی منکر نہیں ہے، جانا تو سب نے ہے، بس سمجھ کی بات ہے کہ حق کے ساتھ جائے یا سارا باطلی باطل سمیٹ کر لے جائے اس دنیا سے۔ تو جو حق کے ساتھ گیا وہ حسین ہو گیا، جس نے باطل اختیار کیا وہ یزید اور اس کے ساتھی ہو گئے۔ تو اب اس میں ایک نقطہ مل رہا ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ ہے کیا؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب تو ہمارے اندر ہے۔ وہ تو مخفی خزانہ تھا، وہ اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں، کوئی کسی کی باتیں نہ شک نہ کرے، اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اس کے جلوے مومن کے دل میں ہوتے ہیں۔ تو کبھی جھانک کے دیکھا کہ جلوے ہیں اندر نہیں ہے؟ یا ایسا تو نہیں ہے کہ دل میں اندھیرا ہے، جلوے تو ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، ہمارے دماغ میں اندھیرا ہے، ہماری آنکھوں میں اندھیرا ہے۔ اگر وہ جلوے نظر آئیں تو حسینیت بھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ خالی حسینیت کی موت کی تمنا رہ جائے گی، باقی ٹوٹل یزیدیت نظر آئے گی۔ سمجھو اس بات کو، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک بیچ میں آئی بات، یہ انسان کی تخلیق سے متعلق ساری باتیں ہیں، کہ اس کے اندر ایک دل بھی ہے، اور دل کے اندر معاملات بھی ہیں، جو ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان اور معرفت ہے۔ جس نے یہ حاصل کر لی اس نے حق پا لیا، اور جس نے یہ حاصل نہیں کی وہ حق سے دور ہو گیا۔ جو حق سے دور ہو گیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا، جو حق سے نزدیک ہوا اس کے لیے بہترین جنت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر۔ شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے، کوشش تو کرتا ہوں اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی پہچان کیسے ہو؟ کیسے ہو انسان کو اللہ کی پہچان؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کی پہچان کے لیے طریقہ کار حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ طریقہ بیان کیا ہے رب کی پہچان کا۔ اللہ اکبر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کتنی چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ اے کاش ہمارے سمجھ میں آ جائے، اے کاش ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ ترجمہ بتاتا ہوں شاید سمجھ میں آ جائے۔ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ تو حسین اپنی ذات کو بھی پہچانتے تھے، حسین نے اپنے رب کو بھی پہچانا، اسی لیے جان دے دی رب کی راہ میں حق کی خاطر۔
یزید نہ اپنے رب کو پہچانتا تھا نہ اپنی ذات کو پہچانتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یہ اقتدار ہی سب کچھ ہے، اس لیے وہ اقتدار پر ڈٹ گیا، حالانکہ 3 سال بعد مر گیا۔ تو اس موت کا تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ تو یہی سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ آج جو ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، بہت پیسہ ہے تو پریشان ہیں، اور پیسہ نہیں ہے تو پریشان ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھنا؟ پیسہ ہے تو پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے تو پریشان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہم ابتلائے دنیا ہے، ہم دنیا میں مبتلا ہیں، حالانکہ دین دنیا کے اندر ہی ہے۔ دیکھو حضرت امام حسین کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، یاد آ گیا بیچ میں۔ آپ گھر میں تشریف فرما ہیں، بیت المال سے آپ کے پاس مال آتا ہے، ایک دفعہ دستک دی آپ کے در پر، کسی نے، سائل نے، آپ باہر آئے، دیکھا سائل کو، اس نے فریاد کی، سوال کیا۔ جب سوال کیا، فریاد کی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ کہا 200 درہم۔ کہا سب لے آؤ۔ کہا حضور وہ تو اہل بیت کے لیے ہیں۔ کہنے لے آؤ، اہل بیت کے لیے اللہ کا لے آؤ۔ وہ 200 کے 200 اسے دے دیں، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اگر 200 دے دوں گا تو جو رب نے مجھے دینا ہے مزید دے گا، لیکن اگر یہ 200 سمیٹ کے رکھ لوں گا تو آگے کبھی رک جائے گا۔ تو حسین نے یہ سمجھا تو دے دیا، اور جان بھی اللہ کی امانت ہے، اللہ کی راہ میں دے دی۔ یزید نے سمجھا کہ اگر میرا اقتدار نہ رہا تو کچھ نہیں رہے گا، تو اس نے کچھ بھی نہ دیا اور راندے درگاہ ہو گئے۔ نہ اس نے اسلام سمجھنے کی کوشش کی، بلکہ اس نے اپنی ذات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ شاید وہ اپنی تخلیق پر غور کرتا۔ آج بھی بہت سارے ایسے یزید ہیں جو ہم پر مسلط ہیں، لیکن ہماری اپنی وجہ سے مسلط ہے، ہمارے اپنی وجہ سے مسلط ہے، کیونکہ ہم ہی اپنی ذات کو نہیں پہچانتے۔ جب اپنی ذات کو نہیں پہچانیں گے تو اپنے خالق نعرہ لگاتے ہیں، حسینیت کا پروگرام کراتے ہیں، حسین کہتے ہیں ہم حسین، لیکن سمجھتے نہیں۔ تو بس جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا، تو پہلی حدیث میں جو میں نے بیان کی تھی، اللہ پاک اپنی پہچان کروانے کے لیے مخلوق کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے اس کو کیوں بنایا۔ اللہ اپنی پہچان کی ضرورت اللہ پاک کو تھی، کیونکہ اس نے چاہا میں پہچانا جاؤں۔ تو اب یہ شرف کی بات ہے کہ اپنی پہچان کے لیے اس نے ہمیں اور آپ کا انتخاب کیا، ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا، بنی نوع انسان کا خطاب کیا، یعنی انتخاب کیا۔ یہ اس کی ہم پر مہربانی اور رحم ہے، ورنہ ہماری جگہ کسی اور مخلوق کا بھی کر سکتے۔ جب اس کا کیا تو اس کے ساتھ معاملات بھی رکھے، اور معاملات جب رکھے تو اس کا اجر بھی رکھا، ثواب بھی رکھا، اس کے لیے عذاب بھی رکھا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر ہم واقعہ کربلا کے دور میں ہوتے تو نہ جانے کیا ہوتا۔ جو حال ہمارا اس وقت ہے، اگر ہم اپنی ذات پر غور نہ کریں، اپنی ذات کو نہ پہچانیں، تو خدا نہ خواستہ ہمارا حال بھی برا ہی ہوتا۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ کیونکہ اس وقت بھی لوگوں کے اسی قسم کے حال ہیں، جیسی ان کی سوچ ویسے ان کے انتخاب، جیسی ان کی سوچ ویسے ہی ان پر لوگ مسلط۔ ہر آدمی رو رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی بات کا رونا۔ حضرت امام حسین کو کسی نے زبردستی تو نہیں کی تھی کہ آپ چپل کے صحابہ کرام نے تو آپ کو منع کیا تھا، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟
اگر مجھ جیسا آدمی، گورنر نے جب کہا، ولید نے، مکے کے وہ مدینے کے گورنر ولید نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وصال کے بعد جب یہ یزید بیٹھا تخت پر تو اس نے کہا کہ سب سے بلند و بالا مرتبے والی ہستی امام حسین. میری بات پر غور کرنا، اگر انہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی تو میرا ہر جائز اور ناجائز جائز ہو جائے گا، میرا ہر ناجائز اور جائز سب جائز ہو جائے گا، کیونکہ ان کا مقام ہی اتنا اعلیٰ ہے. ایک تو یہ کہ اہل بیت، دوسرے یہ علم و فضل، تیسرے یہ شجاعت اور بہادری، چوتھے یہ حق پر قائم ہونا، پانچویں یہ ناحق کی بے خونی کرنا. یہ تو بہت کم بتا رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ آپ کی صفات ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ رہے میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ جب اس نے پیغام بھیجا ولید کے ہاتھ، تو امام عالی مقام نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو چھپ کر بیعت ہی نہیں کر سکتا. 2 بار اس نے پیغام بھیجا، میرا وہ مقام نہیں ہے کہ میں چھپ کر بیعت کروں. آج لوگ، یہ حال ہو گیا لوگوں کا کہ دل سے کسی کے ساتھ ہیں، منافقت اتنی بڑی منافقت کر رہے ہیں، اور جب سامنے آ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم آپ پر، اور پیچھے ان کے گن گا رہے ہیں. یہ وبا بیماری پھیل گئی ہے، اور یہی وجہ ہے اعمالکم والکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، یہی وجہ ہے. جب بات یہاں تک آئی، امام علی مقام نے انکار کیا، تو اس نے پھر کہا کہ اچھا چھپ کر ہی کر لو. کہا میں چھپ کر کرنا بھی تائید ہو جائے گی. میں نے چھپ کر تمہاری بیعت کر لی تو میرا سر جھک جائے گا اور میں تم سے مال و متاع لینے لگوں گا. لالچ متاع کی تھی، لالچ دنیا کی تھی. یہ دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ. تو یہ جتنا سا دور ہے نا، دور زندگی نہیں کہوں گا اس کو، یہ چھوٹا سا ایک پورشن، ایک پارٹ ہے 60 سے 70 برس کا اوسطاً سرکار کی حدیث کے مطابق. اس پارٹ میں اگر بگاڑ ہو گیا اور اس کی چاہت پیدا ہو گئی تو سمجھو کشتی پانی کے اندر آ گیا اور ڈوب گئی. اور اگر اس کو تیرا کے رکھا، اندر نہیں آنے دیا، اپنے کام چلاتے رہے اس میں رہتے ہوئے، تو پھر فلاح پا جاؤ گے. یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت ہے. تو بات میں کر رہا تھا، امام حسین نے انکار کر دیا، بڑا سیخپا ہوا، یہاں تک کہ مدینے کا گورنر بنانے کی آفر تک دی. بولا تو گورنر ہی کہہ رہا ہے، میں تو شہزادہ ہوں بھائی، گورنر تو چھوٹا ہوتا ہے، میں تو رسول اللہ کا نواسا، مجھے یہ تو سب کچھ میرا ہی ہے، مجھے آفر کرتا ہے. صاف انکار کر دیا. اب دوسرا مطلب کیا تھا؟ دوسرا مطلب یہ تھا کہ پھر میں تمہارے خلاف ہو جاؤں یزید کا. تو آج بھی تو یہی مطلب ہے، آج بھی تو یہی مطلب ہے. اور کیا مطلب ہے؟ اسی لیے تمام حکومتیں اپنے ساتھ مولویوں کو ملا کے رکھتی ہیں، اور یہی کام یزید نے بھی کیا تھا. سنو میری بات غور سے، ہر مکتب فکر کے ملا کے رکھی ہے ایک نہ اپنی چیزوں کو جائے. تو اگر امام حسین اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے، یعنی اس کی حکومت میں شامل ہو جاتے، تو اس کا ہر ناجائز کام جائز ہو جاتا، کیونکہ آپ کی شخصیت بھی ایسی ہے. تو پھر وہ معاملہ یہ ہو جاتا کہ امام حسین نے بھی اپنی ذات کو نہیں پہچانا، اپنے رب کو نہیں پہچانا. جس نے پہچانا وہ تر گیا، جس نے نہیں پہچانا وہ وہیں پھنس گیا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون پھنس گیا. ابراہیم علیہ السلام نے فلاح پائی،
جلیل القدر مقام پایا، سرکار نے اپنے ابراہیمیوں پر فخر کیا، اور نمرود کا کیا حشر ہوا؟ اور امام حسین بقا پا گئے اپنی جان دے کر، اور یزید پھنس گیا۔ یزید کیا، اس کے ساتھی بھی پھنس گئے، سب ساتھ دینے والے بھی پھنس گئے جنہوں نے ساتھ دیا۔ تو ان چیزوں کو سمجھو۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ وہ مخلوق ہو جس کو رب نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ ساری پہچان آ رہی ہے حق کے ساتھ ساتھ۔ جنہوں نے پہچانا انہوں نے حقانیت کی بات کی، اور جنہوں نے نہیں پہچانا، کوئی فرعون ہو گیا، کوئی نمرود ہو گیا، کوئی شداد ہو گیا، کوئی ابو جہل ہو گیا، کوئی ابو لہب ہو گیا، یا دیگر ہو گئے موجودہ دور کے گن لو، کتنے نام گناؤں گا، وہ سب ہو گئے یا ان کے کارندے ہو گئے۔ یہ سب ہماری تمہاری وجہ سے، کیونکہ ہم تم بھی اپنے معاملات میں صحیح نہیں، ہم آپ بھی اپنے معاملات میں، خالی اتنے سے بیٹھے ہوئے آپ نہیں، جتنے آپ ہیں سارے آپ، سب کی بات کر رہا ہوں، ہم بھی اپنے معاملات میں صحیح ہیں۔ اگر ہمارے معاملات صحیح ہوں تو حسینیت کا دور دارا ہو اور قائم ہو جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگانا تو آسان ہے، اس پر عمل کر کے دکھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اہل بیت پورے خاندان نے حق پر قائم ہو کر دکھایا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد بھی کسی نے اس تک نہیں کیا کہ چلو اب ہمیں آسائش دے دو، کوئی ہمیں NRO دے دو، اس کے بعد بھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ یہی تو حقانیت ہوتی ہے، یہی تو رسول اللہ کی درگاہ سے سیکھا ہوا درس ہے، جو ان کے سینوں میں تھا اور جنہوں نے عملی مظاہرہ کر کے دکھایا۔ لیکن آج ہمارے اندر اس کا فقدان، اقوام عالم میں فقدان ہے، خالی پاکستان کے لوگوں میں نہیں، پوری اقوام عالم میں بے حص ہو گئے۔ تو سورہ قیامہ پڑھ لو، اب وہ بیان نہیں ہے میرا ابھی سورہ قیامہ کا، سب کچھ صاف سمجھ میں آ جائے گا، وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ لو، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بس جب اللہ پاک نے چاہا میری پہچان ہو تو اس نے مخلوق بنائی، زمین بنائی، چرند بنائے، پرند بنائے، جن بنائے، ملائکہ بنائے، جانور بنائے، حشرات الارض بنائے، نباتات بنائے، جمادات بنائی، گنتے چلے جاؤ، سورج بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، زمین بنائی، غرض کے سمندر اور دریا بنائے، لہلاتے کھیت اگائے، کس کے لیے؟ جس کو سب سے آخر میں بنایا اس کے لیے۔ سب سے آخر میں کس کو بنایا؟ انسان کو۔ اور پھر کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہم نے تخلیق کی ہیں اس میں سب سے بہترین صورت انسان کی ہے، تو ہمارا بھی انسانی تو ہے، یہی تو فرمایا۔ تو کس اعتبار سے بہترین؟ صرف چوکٹے کے حساب سے؟ یہ جو ہمارا چوکٹا ہے اس حساب سے نہیں، حق اور باطل کی پہچان کے اعتبار سے۔ دیکھو علم ہونا الگ بات ہے، اور علم پر عمل کر کے کردار ہونا الگ بات ہے۔ اور کردار انسان کو درجات دلاتا ہے، کردار ہی انسان کو درجات دلاتا ہے۔ وہ امام حسین کا کردار ہے، آج جو ان کا مرتبہ اور درجہ ہے کس وجہ سے؟ امام حسن کا جو مرتبہ اور درجہ ہے کس وجہ سے؟ اہل بیت کا درجہ مرتبہ ہے کس وجہ سے؟ اصحابہ کرام کا مرتبہ اور درجہ کس وجہ سے؟ یہ بتاؤ، جب وہ اصحابہ کرام دارہ اسلام میں داخل ہو گئے اور حق پر قائم رہے تو کبھی اس کے خلاف کوئی کام کیا؟ انہوں نے کیا؟ کسی نے؟ کسی نے بھی نہیں۔ تو یہی تو حق پر قائم ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کو ایسی صورت پیدا کیا، بہترین صورت پیدا کیا، جس کا اندر بھی اچھا، جس کا باہر بھی اچھا۔ جس نے سمجھ لیا اور سنبھال لیا وہ فلاح پا گیا، جس نے نہیں سمجھا اور نہیں سنبھالا وہ غرق ہو گیا۔ اسی کے لیے جان لو، چاہے کچھ عرصے رہے اس میں، چاہے عبدالآباد رہے۔
ابھی جو ہمارے ساتھ معاملات مسلط ہیں یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے. یہ بات یاد رکھو میری, یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہے جو ہمارے ساتھ مسلط ہے معاملات. اللہ اکبر. اب جب سجدے کا حکم دیا رب نے, اپنی پہچان کروائی, کیا فرماتا ہے؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ اکبر. کیا فرمایا؟ جب اس کو صورت انسانیہ میں پیدا کیا, جب صورت انسانیہ میں کس کو؟ انسان کو پیدا کی. سارے انسانوں کی بات کر رہے ہیں. تو درست کر لو اور اس میں اپنی کیا چیز؟ روح کو. جب صورت انسانی تخلیق کر لی اور اس کو درست کر دیا بالکل, تو فرما رہا ہے کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں یا اپنے میں سے کچھ پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ. تو اب پتہ یہ چلا, کیا پتہ چلا؟ انسان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کو اطاعت بھی ضروری ہے, فرما برداری بھی ضروری ہے. اگر فرما برداری اور اطاعت نہیں کی تو پھر کون سا طریقہ اختیار کیا؟ پھر کون سا طریقہ اختیار کیا؟ بتائیں مجھے. کس کا طریقہ اختیار کیا بھائی اگر فرما برداری اور اطاعت نہیں کی؟ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے تو جس نے انکار کیا وہ ابلیس ہو گیا, اور جس نے حکم کی تعمیل کی, سجدہ جب ہوا نا تو ایک سجدہ کیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اس کا نام عزازیل تھا پہلے, اس نے سجدہ نہیں کیا. جب فرشتوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کو راز درگاہ کر دیا گیا, کیونکہ کیا ہے, خلقتنی فی النار خلقتہ فی الدین. مجھے تو آگ سے تخلیق کیا گیا ہے, آگ کا کام اوپر کو اٹھنا ہے, یہ نہیں دیکھ رہا کہ حکم کس کا ہے. تو آج کے بھی جو متکبر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تکبر دو قسم کا ہے. ایک تو دنیا کا تکبر ہے, اس میں ہلاکت ہے لیکن کم ہے. لیکن دین کا تکبر جس میں آ جائے وہ برباد ہو گیا, بالکل تباہ و برباد ہو گیا. تو اصل چیز یہ ہے, انکار کس نے کیا؟ کس نے کیا انکار؟ ابلیس نے. اب جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو شکرانے کے طور پر دوسرا سجدہ کر دیا انہوں نے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نافرمانوں میں سے نہیں ہوئے. اب ہم کیا کر رہے ہیں بتائیں؟ جس کو پہچان کے لیے اللہ نے پیدا کیا, وہ پہچان کے لیے نعمتیں عطا کی, سارا سسٹم بنا کے دے دیا, سب کچھ کر کے دے دیا, کھاؤ پکاؤ عیش کرو, لیکن ان باتوں سے پھرنا نہیں جو تمہیں سمجھائی اور سکھائی گئی ہیں سسٹم کے لیے. اللہ اکبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کو سجدہ روح ڈالنے کے بعد کیوں ہوا؟ خالی پتلے کو بھی ہو سکتا تھا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے جسم میں بھی روح ہے, یزید کے جسم میں بھی روح تھی, حسین کے جسم میں بھی روح. اس لیے بتا رہا ہوں کہ روح کی پاکیزگی اختیار کرو. اگر شہداء کربلا سے محبت رکھتے ہو تو ان کی پاکیزہ روحیں تھیں. اگر روح کی پاکیزگی اختیار نہیں کرو گے تو یزید میں بھی روح تھی جب ہی چلتا پھرتا تھا, یا ابن زیاد میں بھی تھی, یا شمر میں بھی تھی, خولی میں بھی تھی, ہرملا میں بھی تھی, ہرملا بن کاہل, سنان بن عنف میں بھی تھی, اور حسین میں بھی تھی, عباس میں بھی تھی, ابو بکر میں بھی تھی. یہ چار بیٹے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے, جو کہ شہید ہوئے ہیں میدان کربلا میں, حقانیت کے اوپر اپنی جان دی ہے. اس میں ایک کا نام ابو بکر, دوسری ازواج سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام, کے علاوہ.
ابو بکر نام تھا، عمر نام تھا، عثمان نام تھا. یہ یار تھے آپس میں. اور ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. میری یہ بات یاد رکھنا. میرے مرشد یہ کہا کرتے تھے جب کسی کی پہچان کسی کو کرانی ہوتی تھی اور کوئی جا کے ان سے تم تو فلانے کے دوست ہو نا، تو ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کیسا پیارا جواب دے دیا اسی وقت. اب وہ خود سمجھ جائے گا میری دوستی، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، شرابیوں میں ہے، زانیوں میں ہے، چوروں میں ہے، ہیروئنچیوں میں ہے یا نیکوکاروں میں. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر. تو بس یہ سجدہ جو تھا حقیقت میں رب کو ہی تھا. اور آج بھی جتنے سجدے ہیں سب رب کو ہی ہوتے ہیں، رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. یہ بات میری یاد رکھنا، رب کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. اور حسین نے بھی سجدہ کیا میدان کربلا میں تو اپنے رب کے حضور کسی یزیدی باطل کے سامنے نہیں جھکے. نہیں کہا جمعے کا دن ہے جب میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں. شمر کو کہا تھا نا وہ تو ہی کوڑی کتا ہے جو اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے. میرے نانا کا فرمان سچا تھا، بے شک تو ہی میرا قاتل ہے، پھر میرا سر تن سے جدا کرنا. یہ حقانیت تھی. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو لوگوں. یہ واقعہ کربلا کے ساتھ سارے معاملات سمجھا رہا ہوں میں. ہاں بس یہ ہے کہ مجھے کہانی سنانی نہیں آتی، یہ بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ لوگوں کو شاید مزہ اسی میں آتا ہو، کیونکہ میں نے ایک آدھ جگہ پوچھا کہ آپ اس طرح کیوں بتاتے ہو، کہنے پبلک ڈیمانڈ. تو پھر میں نے کہا آپ کا کیا فائدہ، اپنی ڈیمانڈ تو پبلک خود پوری کر لے گی. آپ کا کام تو واضح و نصیحت بند و نسا کرنا ہے. تو آپ تو قرآن اور احادیث کے دائرے میں آ کر سمجھاؤ، جو حدود اللہ ہے اس میں سمجھاؤ. خاموش ہو جاتے کہتے سب آپ کے خلاف ہو جائیں گے. میں نے کہا ہو جائے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اگر خلاف ہو جائیں گے میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان سے کچھ مانگ تھوڑی رہا ہوں، یا مجھے مہر تھوڑی لگوانی ہے ان سے کسی چیز پر کسی بات پر. جو حق ہے وہ تو کہا جائے گا. اور اس کی بھی پوچھ ہوگی. اگر آپ کسی منصب پر ہو اور اگر حق کا ساتھ نہیں دے رہے ہو، حق نہیں بول رہے ہو، تو اس کا مقصد آپ نے اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ ممبر رسول بھی منصب ہے، بہت بڑا منصب ہے، نائب رسول ہے. تو حق کا ساتھ تو دینا چاہیے، حق بات تو بیان کرنی چاہیے. کوئی سمجھے نہ سمجھے، عمل کرے نہ کرے، آپ اپنا کام کرتے رہو. اگر کوئی میوزک چلا رہا ہے، موسیقی چلا رہا ہے، تو آپ کا فرض بنتا ہے اب اسے منع کرو. یہ نہیں کہو پیار میرا جاننے والا ہے، پیار نہیں. تو آپ نے اسی کی تو اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے، اپنے جاننے والے کی. لیکن اس سے پہلے اپنی کرنی پڑے گی. اس کا مقصد اس سے پہلے اپنی کرنی پڑے گی، اس کے بعد اس جاننے والے کی کرو گے، کیونکہ آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہے. ابھی میں قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھاؤں گا، یاد آ گئی میرے ذہن میں. بیان لمبا نہ ہو جائے. میں 11 بجے لیا ہے میں نے، انشاءاللہ جلدی ختم کر دوں. پریشان نہیں ہو آپ لوگ، پریشان نہیں ہو انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو بس بات دراصل یہ ہے کہ جن کو رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو رب کے جلوے ان کے دل میں سمو جاتے ہیں. جب رب کے جلوے ان کے دل میں سمو جاتے ہیں تو پھر وہ رب کے بھیجے ہوئے کسی پیغام سے کسی ہیلے بہانے کے ساتھ بھی انکار نہیں کرتے. اور کم از کم ایمان کے آخری درجے پر تو رہتے ہیں کہ دل سے برا جانتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے، اور اس کا ساتھ نہیں دیتے. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے، میرا بندہ جب نوافل کی کثرت کے ساتھ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے. نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. نوافل ایکسٹرا عبادت ہے. آج الٹا ہو گیا، آج معاملہ الٹا ہو گیا. لوگ قرب پہلے حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرض بعد میں ادا کرنا چاہتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ہر نوافل پر زور، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے رائج کرنے سے اتنی بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 8 رکعت نماز نفل پڑھ لی تو پورے سال کا ثواب مل گیا آپ کو. بولا مطلب 1 سال کی نماز ہی چھوڑ دو. ابھی ایک محترمہ میرے پاس آئی کل،
کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں، میں نے اللہ کی پریشانی بتانے کے لیے دور فرمایا. تو کیا رہیں گے؟ ہمارے گھر میں تو فاتحہ کرانے کو کچھ نہیں ہے. تو میں نے کہا کھانے کو تو ہے نہیں ہے؟ کہنے نہیں گوشت ہے، باقی سامان نہیں ہے. میں نے اللہ رحم کرے، نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے، نماز پڑھتی ہو؟ اب چپ. بھائی بنیادی نقطے دیکھو. جائز ہے فاتحہ کرانا، بالکل جائز ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ کون سے مسلمان ہیں؟ حسینیت یہی ہے. لیکن آج پوری قوم کو صرف اسی میں لگا کر فارغ کر دیا کہ یہ کرا لو تو بس کام ہو جائے گا. باقی سارے بلکہ میں کہتا ہوں، اور سنیں ایک بات، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے عرس کا لنگر کھانے پر، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے میلاد کا لنگر کھانے پر، ہوتا ہے نا. اور کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے محرم کا لنگر کھانے پر، محرم کا شربت پینے پر. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ کسی غریب کا حق کیوں کھایا، اپنے بھائی بہن کا حق کیوں کھایا، اپنے ماں باپ کا حق کیوں کھایا. اس کا کسی کو نہیں ہوتا، اور یہ کوئی بھی نہیں کہتا. تو بھائی بنیاد پکڑو، بنیاد دیکھو اگر حسینیت پر قائم رہنا چاہتے ہو، ورنہ جلتے جلوس تو روزانہ ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے. ولولے والا جھاگ والا ایمان بنے گا اور بیٹھ جائے گا. تو کبھی یہ غور کیا، کبھی اپنے بچوں کا حق کھایا، غور کیا؟ حلال چیز کو کھانا حرام اور باقی سارا حرام کھانا حلال، خود سے جائز قرار دیتے ہو. پھر کون سے اسلام کی بات کرتے ہو؟ ہولیاں بنانے سے اسلام نہیں ہوتا خالی، یہ بات یاد رکھو میری. اگر کوئی اپنے گھر کا نام اسلام مندر رکھ لے تو کیا مقصد، اس کے گھر میں اسلام آ گیا؟ آج سڑکوں پہ حسینیت کا نعرہ لگاتے ہوئے نکل رہے، کوئی بھی نکل رہا ہو ایکسپائرڈ ہوتے، ان کے دیکھو دوپٹے ان کے سروں پر نہیں ہیں، عورتیں چلی جا رہی ہیں. یہ حسینیت؟ پاک بیویوں سے سبق لو کہ اس مشکل میں بھی سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کا اہتمام کیا. کس چیز کا اہتمام کیا؟ پردے کا، کہ اہل بیت کی خواتین کو کوئی نہ دیکھے. آج حسینیت کا نعرہ لگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور سارے کام حسینیت کے خلاف کر رہے ہیں. یعنی بات دراصل یہ ہے ہم بستر سے اٹھ کر مسجد جاتے نہیں اور قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں. بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہیں جاتے اور قبر سے اٹھ کر جنت کی تمنا رکھتے ہیں. اور یہی حال ہے حسینیت پہ موت کی تمنا، اور زندگی یزیدیت سے بھری پڑی. زندگی کا ہر کام یزید والا ہے. یزید والا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب لوگ بولیں گے یار ہمیں یزید بنا دی. کسی کو یزید نہیں بنایا، کسی کو نہیں بنایا یزید. لیکن یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو وہ فیل کرتا تھا وہ فیل ہم کر رہے ہیں، اور کسی نہ کسی ذریعے سے ان کو جائز بھی کروا رہے ہیں. اور تمنا ہے کہ موت جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت. تو زندگی میں تو دیکھو امام حسین کی. بھائی اگر موت کی تمنا ہے تو پھر زندگی بھی دیکھنی پڑے گی. ہاں جب اس پر عمل کرو گے، اگر ان سے محبت رکھتے ہو تو پھر موت بھی ویسے ہی ہوگی. اور اگر یہ تمنا رکھتے ہو کہ زندگی یزیدیت کے مطابق طرز پر گزر جائے اور موت حسینی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے معاملات اللہ نے دیے ہیں اپنے محبوب کے ذریعے، اور اس کی پیروی محبوب کے اصحاب اور اہل بیت نے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن کو بھلا دیا ہے، واقعات چلا دی ہے اس کی جگہ. نہ قرآن کی آیت بیان کر کے بات کی جاتی ہے، نہ سرکار کی حدیث بیان کر کے. یہ کتاب پڑھ لو، یہ واقعہ سن لو، یہ سب سمجھ میں آتے ہیں. پہلے بنیاد بیان کرو، حقیقت بیان کرو کیا ہے. جب حق بیان کرو گے تو باطن چھڑ جائے گا، تو اس کتاب میں جتنا باطن ہوگا سب الگ ہو جائے گا. اور آپ کے پاس تو بہت بڑی کتاب ہے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک یہ کتاب اللہ،
قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تمہاری طرف ایک نور اور ایک کھلی کتاب ہے۔ نور نے تو اپنا کام کر دیا، کھلی کتاب ہم تک پہنچا دی۔ کتاب و مبین، کھلی کتاب، روشن کتاب، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں نور سے تعبیر کیا گیا، تفاسیر میں لکھا سرکار کی شخصیت دوہری ہے، لیکن آج ہماری زندگی میں کہیں ہم بچوں کو حافظ بھی بنائے جا رہے ہیں، قاری بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن قرآن سمجھا نہیں رہے، سکھا نہیں رہے۔ جس نے سیکھا، سمجھا اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام جانا، وہ فلاح پا گیا۔ اور جس نے یاد بھی کر لیا، کسی نے حفظ بھی کر لیا، کسی نے روانی سے بھی پڑھ لیا، کسی کی قرأت بہت اچھی ہے، بہت زبردست پڑھتا ہے، لیکن اس نے قرآن کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام نہیں جانا، تو سمجھو یزیدیت کی راہ پر چل پڑا۔ تو اس نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اس نے بھی تو یہی معاملہ کیا تھا نا۔ امام حسین جو اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اٹھے، اس کی بیعت نہیں کی، ورنہ ان کو تو اقتدار نہیں چاہیے تھا۔ اگر اقتدار چاہیے ہوتا تو آپ فوراً اٹھ جاتے، یا اقتدار چاہیے ہوتا تو اس کے کہنے پر بات مان لیتے، اور بات مان کے گورنری مدینے کی قبول کر لیتے۔ آج گورنر بنتے ہیں، کل اس کو بھی ہٹا دیں گے۔ موجودہ سیاست تو یہی ہے، حالانکہ اسلام کا گہرا تعلق ہے سیاست سے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اس سیاست کا دوسرا نام اسلام ہے، اور اسلام کا دوسرا نام سیاست ہے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں سیاست کیا؟ اصل میں بھائی یہ جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے گھما پھرا کے رکھ دیا ہے۔ سیاست کے معنی تدبر اور تفکر ہے، کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہو تو اس کو تدبر اور تفکر یعنی غور و فکر کے ساتھ اس کا حل نکال لیا جائے۔ قرآن میں فارمولے موجود ہیں، لیکن ہر عالمی اس فارمولے پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ جو غور و فکر رکھتا ہوگا وہ آپ کے مسئلے کو اس میں رکھ کے جواب نکال کے دے دے گا۔ کیا سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ کے سمجھو گے، سمجھ کے سمجھنا بھی سمجھ ہے، اور سمجھ سمجھ کے جو نہ سمجھے، میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے۔ میری بات کو سمجھو لوگوں، اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو حسینیت سمجھ میں آ گئی، اور اگر میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو حسینیت سمجھ میں نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ہم محفلیں بھی کرتے رہیں گے، نعرے بھی لگاتے رہیں گے، اعلان بھی کرتے رہیں گے، جھنڈے بھی لہراتے رہیں گے، لیکن نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، نہ ہمارے نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی، نہ ہمارے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ اگر اسلام سے سیاست کو، تدبر تفکر کو نکال دیا جائے تو چنگیزی رہ جائے گی سر۔ امام حسین نے اسلام کے ذریعے ایمان کو بچانا سکھایا، اسلام کے ذریعے ایمان کو بچانا سکھایا۔ ایمان کلمہ پڑھ لیا آپ نے اور اس پر سچا یقین رکھا، آپ ایمان والے ہو گئے۔ اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام یعنی سلامتی میں آ گئے، یہ ٹوٹل آپ کو اسلام سکھاتا ہے، نہیں سکھاتا؟ لیکن جب اسلام کو سمجھو گے اور عمل کرو گے تو سکھائے گا نا۔ جب اسلام سمجھو گے تو پتہ چلے گا حسینیت کیا ہے، جب اسلام سمجھو گے تو پتہ چلے گا یزیدیت کیا ہے، جب اسلام سمجھو گے تو پتہ چلے گا حق کیا ہوتا ہے، اور جب اسلام سمجھو گے تو پتہ چلے گا باطل کیا ہوتا ہے۔ جب تک یہ نہیں سمجھو گے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسے ہی گزر جائے گی، شب و روز تو گزر رہا ہے، ایک رات اور گزر جائے گی، لیکن جو رات قبر کی ہوگی وہ بڑی سخت رات ہوگی۔ یہ بات یاد رکھو میری، بڑی سخت رات ہوگی وہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آج لوگ دریغ نہیں کر رہے، صرف نعرہ حسینیت اس طرح سے ایمان بچاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر امام حسین اس کا ساتھ دے دیتے، آج دے رہے ہو نا، ہم سب دے رہے ہیں، کسی بھی حق بات پر ہم ایجیٹیشن ہی نہیں کرتے۔ اگر ابھی پیٹرول مہنگا ہو جائے، خبر مل جائے کہ 10 روپے مہنگا، تو لائن سے پیٹرول پمپ کے بہت دور تک گاڑیاں ہی گاڑیاں لگی ہوں گی۔ تو یہ تو آپ نے خود مسلط کیا اپنے اوپر، یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ ادروائز یہی لائن اس کے خلاف لگی ہوتی، بھائی یہ تو زیادتی ہے، ہم نہیں مانتے اس کو،
تو معاملہ صحیح ہوتے. اور حضرت امام حسین نے بھی تو یہی کیا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, یہ تو غلط ہے, اور آج امر ہو گئے. اب نام لے کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے رفقا کا بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ان کی زندگی اٹھا کے دیکھو, ٹوٹل یزیدیت ہے اس کے اندر, ٹوٹل یزیدیت ہے اس کے اندر. واقعہ کربلا کا پیغام ہی یہی ہے, واقعہ کربلا کا پیغام ہی یہی ہے کہ اگر حسینی ہو تو حسینی کردار اپنی زندگی میں نافذ کرو. اور کوئی بھی نہیں منع کرے گا. جب میں کسی سے کہوں گا حسینی کردار, تو ہر آدمی اس کی تائید کرے گا, کہے گا ہاں ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو نظر بھی تو آنا چاہیے, کم از کم اب سچ ہی بولنا شروع کر دو, یہیں سے شروع کر لو. یہاں سے عہد کر لو کہ جھوٹ نہیں بولنا, سچی ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں اور مزید گناہ گار کروں لوگوں کو. بے فائدہ باتیں نہیں کرتا, جو کام کی باتیں صرف وہ کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اللہ اس میں تائید ڈال دے, اس کی مہربانی. تو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں جب یہ تبدیلی لاؤ گے تو کل کو تبدیلی آ جائے گی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی نفس پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. بس جس دن ہمارے یہ سمجھ میں آ گیا, اس دن سب سمجھ میں آ جائے گا, اور وہ چھپا ہوا خزانہ جو ہے جس نے اپنی پہچان کے لیے ہمیں تخلیق کیا ہے, وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور روز محشر اس کا دیدار بھی ہو جائے گا. ادروائز کتنے چلے گئے اور کتنے اور چلے جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا اور کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. میں سب کو کھلی دعوت دیتا ہوں, کسی بھی مکتب فکر سے ہو, بالکل اعلیٰ اعلان کھلی دعوت دیتا ہوں کہ لوگوں حق کو سمجھو. دیکھو جب آپ اس میں سوچ بچار اور غور و فکر کرو گے نا, تو آٹومیٹکلی باتیں الگ ہو جائیں. اب ایک واقعہ سناتا ہوں, میں غور کر رہا تھا, ابھی کل پرسوں کی بات ہے, ڈاکٹر اقبال والا واقعہ وہ کہ ان کے ایک ملازم نے سنایا کہ وہ لسی لے کے آیا. سنا ہے نا, میں اس پر غور کر رہا تھا. میں نے وہ تو ساری ارواحیں ہیں, ارواح تو اس دنیا کا رزق کھانے پینے سے مبرہ ہے, تو کون سی لسی پہ لگی ڈالے. اس کا مقصد اس واقعے میں حقانیت نہیں. جب آپ قرآن پر اس کی پڑتال کرو گے نا, رسول اللہ کی حدیث پر پڑتال کرو گے نا, تو آپ کے سامنے خود بخود حقیقت کھل کے آ جائے. لیکن ہم کرتے یہ ہیں, واقعات پر قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں. یہی بڑا بگاڑ اور خرابی ہے. تو بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار کر کے دکھایا. ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ابھی آ کے کہا تھا کہ بھائی تم اپنے حساب سے تقریر کرنا, تو میں نے اپنے حساب سے تقریر کی, اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی, حسینیت بھی سمجھ میں آئی. اب میں یہ بتاتا کہ گھوڑا اس طرح سے چلا, اور اس طرح سے گھوڑے پہ امام علی مقام سوار ہوئے, تلوار نکالی, سامنے پشتوں کے پشتے لگا دیے, یہ آپ کی بات بھی شجاعت میں آ گیا سب کچھ. لیکن اس سے آپ کی زندگی کو کیا فائدہ ہوگا, میری زندگی کو کیا فائدہ ہوگا, آپ یہ بتائیں. اگر حسین, امام حسین کا یہ کردار ہے تو کس وجہ سے؟ کیا اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل کر کے؟ سراپا اسلام آپ کی ذات سے جھلکتا تھا, کیونکہ آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں, تربیت رسول اللہ سے پائی. اے کاش کہ ہمیں حسینیت کی موت پر مرنے کی تمنا تو کرتے ہیں, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمارے سمجھ میں آ گئی, اور وہ سمجھ میں آ گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو گیا. ورنہ ہم بھٹکتے رہیں گے, اسی طرح سے بھٹکتے رہیں گے. کوئی کسی چکر میں بھٹک رہا ہے, کوئی کسی چکر میں بھٹک رہا ہے. جب اس سے پوچھا جائے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے, جب اس سے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دو, جب اس سے پوچھا جائے محمد رسول اللہ کا مطلب بتا دو, جب اس سے پوچھے جائے ارکان اسلام بتا دو, جب اس سے پوچھا جائے اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ بتا دو, جب اس سے پوچھا جائے اسلام کی عمارت کے متعلق بتا دو, کس سے پوچھا جائے گا یہ؟ جو مسلمان ہوگا. کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ تو اس کا مقصد ہماری زندگی بے فائدہ فضول گزر رہی ہے.
بس یہ ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان تھے، وہ اس لیے مسلمان ہے کہ ان کے ابا مسلمان تھے، وہ اس لیے مسلمان ہے کہ ان کے ابا مسلمان تھے۔ یہ تو ایک شرفی اسلام مل گیا ہمیں، نسبت مل گئی ہمیں۔ اصل چیز جو ہے وہ بنیاد ہے، اس بنیاد کو سمجھ لو گے سارا باطل مٹ کے رہ جائے گا، سارا حق نافذ ہو کے رہے گا، اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں اپنے رب سے ایسا انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ لیکن ہمیں ضرورت ہے سمجھنے کی، ہمیں ضرورت ہے اصلاح کی، اور اس اصلاح کے لیے کوئی ایک کردار، حضرت امام حسین کا کردار اٹھا کے دیکھ لو، کیا ان کا کردار قرآن کے مطابق تھا؟ سرکار کے فرمان کے مطابق تھا؟ نہیں تھا، دیکھ لو۔ امام زین العابدین کا کردار اٹھا کے دیکھ لو، اہل بیت کی بات ہے نا تو انہیں سے بات ہو رہی ہے، ان کا کردار اس قرآن کے مطابق ہے؟ امام جعفر صادق، امام باقر صادق کا دیکھ لو، ان کا کردار اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ جبھی تو آج تک ڈنکا بج رہا ہے ان کو۔ بس اتنا ہی سمجھانا تھا، میرا خیال امید ہے کہ واقعہ کربلا کی روح سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس کی روح یہ ہے کہ اپنی ذات کی پہچان، اور پھر اس ذات کی پہچان کے بعد اپنے خالق کی پہچان، یہ دونوں چیزیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی تو ہمارا کردار آٹومیٹکلی درست ہو جائے گا۔ تھوڑی سی بات کہہ کے بس ختم کروں گا۔ اللہ کے بندے کون ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون ساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر۔ آیت نمبر 112 سورہ توبہ۔ حفاظ کرام بیٹھے ہوں گے یہاں پہ۔ والحافظون لحدود اللہ، یہ بھی آ ہے۔ یہ اتنی سی بات کہتے ہیں، آپ امام حسین کے کردار کو دیکھ لو اور اس آیت کو دیکھ لو۔ اسی طرح یہ ہمارے لیے بھی، اللہ کے بندے کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ایسی توبہ کرتے ہیں کہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اپنے رب سے، آپ تائب ہو گئے۔ اور وہ کون ہیں؟ جو اپنے رب کی حمد، بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اکثر ابھی ہم ان کو بھی کھولنے لگوں، ایک جگہ میں نے بیان کیا تھا، ایسے ہی کیا تھا تو کہنے بیان کرتے ہیں، تو تقریباً میرا خیال سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ گیا، 15 منٹ کا بیان تھا۔ میں نے اب کیا کروں، اب کھولوں گا تو اس سے بھی بڑھ جائے گا۔ میں نے تو ابھی مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، سارا لب لباب یعنی سینٹرل آئیڈیا، اس پورے بیان کا سینٹرل آئیڈیا، مرکزی خیال، اللہ کے بندے کون ہیں؟ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، تائبون۔ وہ کون ہیں؟ حامدون، اللہ کی بڑائی اور حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون حامدون، اور کیا ہے حافظ صاحب؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، التائبون العابدون الحامدون، التائبون الحامدون العابدون، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں۔ لیکن عبادت کا مطلب سمجھنا چاہیے، چادر اوڑھ کے عبادت خالی نہیں کر لینا، یہ نہیں کہ بڑی چادر اوڑھ لی تو پتہ چلا بڑے عبادت گزار ہو گئے، اب دوسرے کو کچھ سمجھا ہی نہیں سامنے والے پہ۔ یہ تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں۔ سائے ہونا، اب سائے ہونا سے کیا مقصد؟ کیا سوئٹزرلینڈ کی سیر کرنے والے ہوتے ہیں وہ؟ سیاح ہے سائے ہونا سے مراد تو عربی زبان میں اگر ترجمہ، اصل میں وہ اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سارا کردار امام حسین کا ہے، جہاں وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ سارا کردار امام حسین کا ہے۔ خوف بھی آئی ان کے اوپر، بھوک بھی آئی ان کے اوپر، اولاد کا نقصان بھی آیا، اپنی جان کا نقصان بھی آیا، نعمتوں سے بھی محروم ہوئے اس وقت وہاں پر، لیکن حق بات پر قائم رہے۔ انہی کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا، تو یہ ہمارے لیے ثانوی چیز ہے۔ اب اسی کردار کی آگے بیان کر رہا ہوں کہ امام حسین کا کیا ہے اس کے مطابق۔ وہ ساری چیزیں جھیلی انہوں نے، باقی لوگوں پر تو ایک ایک آتی ہیں، امام حسین پر سب آئی۔ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، حق بات پر قائم ہونا بھی
اللہ کی عبادت ہے، اس لیے عبادت ہے اللہ کی کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ سائحون وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر و تفکر کرتے ہیں، اس میں ٹوٹل سیاست آ گئی، ٹوٹل اسلام آ گیا اس میں۔ اور راکعون، جب ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے تو پھر ان کے سر اور جسم خم ہو جاتا ہے، رکوع کی مانند ہو جاتا ہے، جو کہ عاجزی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس عاجزی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں۔ راکعون ساجدون، سجدہ کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، اور سجدے سے مراد اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، باری تعالیٰ میں نے اپنے آپ کو تیرے اوپر چھوڑ دیا، جو تیرا حکم اس میں راضی۔ یہی تو امام حسین نے کر کے دیا، کسی کی بات نہیں مانی، جیسے ہم نے واقعات میں سنا ہے کہ یہ آ گیا آپ بولے تو یہ کر دیں، آپ نے کہا میں اپنے رب، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، وہ تو خیر نبی ہے، ان کے پاس بھی سب آئے تھے کہ آپ بولے تو بولے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے جو اس کی مرضی۔ جیسے لاڈلے میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا تو محبوب بندوں سے آزمائش میں امتحان تو آتا ہے۔ اب اس کے بعد سجدہ ریز ہونے کے بعد کیا، جب سر اٹھاتے ہیں، والراکعون الساجدون بالآمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور وہ اللہ کی حدودوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب یہ سوچ لو امام حسین نے یہی تو کر کے دکھایا، ٹوٹل واقعہ کربلا ہے کیا اس کے علاوہ؟ اب والحافظون لحدود اللہ، یہ اللہ کی حدودیں ہم نے بتا دی، اب ہمیں چاہیے اپنی زندگی پر غور کریں کہ ان حدودوں کی پاسداری ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، مع السلام۔